اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اصلی و اسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ آج ہم ایک بار پھر اپنے ویکلی قرآن سرکل کی جو کلاس اس میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کی ایکسلنس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس کے مطلب کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا خزانے چھپا کے رکھے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو رکوع ہے یہ تقریباً 11 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک آیات ہیں اس کے اندر، اور ان 11 آیات کے بارے میں، ان کی ایکسلنس کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں جو ہمیں صحیح احادیث میں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو اس وقت سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ وہ ان آیات کو، ان 11 آیات کو آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ان آیات میں کیا خاص بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھلتے ساتھ ہی ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وضو کرتے اور پھر اپنی جو بھی رات کی نماز ہے 11 رکعت یا 13 رکعت اس کو مکمل کرتے۔ تو یہ 11 آیات اتنی اہم ہیں کہ آنکھ کھلتے سار ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ان آیات کو پڑھتے تھے۔ تو ہم ان کو جانیں، ان کے مطلب کو جانیں، اور ان آیات کے اندر بہت خوبصورت دعائیں بھی ہیں، ان کو بھی آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو صحیح حدیث ملی وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی، ان کے گھر رہنے کے لیے گئے، اور اسی سوچ سے رہنے کے لیے گئے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا عبادات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی آبزرو کیا، یہ اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی آبزرو کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آنکھ کھلتی تھی تو ان 11 آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر وہ نفل نماز بھی ادا کی۔ تو ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے اندر، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے کے اندر، لآیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح کی جو فینومینا ان کا ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق اور ان کو پیدا کرنے میں، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان اتنی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسدانوں کے کیلکولیٹرز کی ملٹیپلیکیشن اور ان سے ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور ان کا شمار کرتے ہیں اور ان کی کوالٹیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ ان کے اندر غور و فکر کرو؟ یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ غور و فکر کی دعوت دی کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ جو چیزیں ہیں
یہ کسی نے تو پیدا کی ہیں۔ غور و فکر کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ کسی نے تو یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ جو چیزیں بڑی محنت کے باوجود اور کوشش کے باوجود نہیں پیدا کی جا سکتی، نہیں بنائی جا سکتی، تو وہ خود بخود کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی نے تو پیدا کی ہیں۔ اور پھر اگلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے جب ہم غور و فکر کریں، آسمان اور زمینوں کی چیزوں کو دیکھیں، جن کا آگے میں آپ کو تھوڑا سا ایک گلمپس بتاؤں گا، دوسرا سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں پیدا کی گئی ہیں، ان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ اور پھر جب ان کے مقصد کی طرف انسان غور و فکر کرے کہ یہ اتنے اونچے اونچے آسمان اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے، یہ زمین کیوں بنائی، اس میں جانور کیوں بنائے، اس میں مختلف قسم کی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، اور پھر میری تخلیق کا کیا مقصد ہے، میں جو اتنا کمپلیکس سسٹم سے بنا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کس نے یہ چیزیں بنائیں۔ پہلا سوال، کیونکہ جو چیزیں بنانے سے نہیں بنتی، اتنی مشکل ہیں، تو یہ چیزیں کس نے بنائیں، یہ سوال پیدا ہو۔ اور پھر یہ چیزیں کیوں بنائی گئیں، یعنی کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ سوال پیدا ہو۔ اور پھر انسان اپنے اوپر بھی غور و فکر شروع کرے کہ پھر مجھے کیوں بنایا گیا، اور پھر میرے بنانے کا کیا مقصد ہے۔ تو ایکچولی یہ ساری چیزیں انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ انسان یہ کوشش کرے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے۔ اس طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ وہ لوگ غور کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مجنون ہے یا جس کی عقل نہیں ہے تو اس سے تو سوال ہی نہیں کیا جائے گا، وہ تو اس چیز سے ویسے ہی باہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی یہاں پہ پتہ چلی۔ تو ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یہاں پہ دو مناظر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، آسمان اور زمین، اور دوسرا کیا بتایا، دن اور رات کے آنے جانے کے اندر۔ آسمان اور زمین کی ہی اگر ہم بات کریں، اور اس میں جیسا کہ سائنسدان آج تک تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ اسپیشیز دریافت کر چکے ہیں، جن میں سے ایک انسان ہے۔ 20 لاکھ میں سے ایک انسان ہے، اور ابھی آگے پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو دریافت کی جائیں گی۔ اور انسان کے ہی اگر سیلز کا جائزہ لیں، میں کل گوگل کر کے کچھ اس طرح کی ڈیٹیلز اکٹھی کر رہا تھا، ایک انسان کی باڈی کے اندر اتنے زیادہ سیلز ہیں جن کا تخمینہ انہوں نے بتایا تقریباً 200 ملین کے قریب ہیں، جس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے اگر 30 ملک ہوں اور ان میں درخت اگائے جائیں، صرف درخت اگائے جائیں، تو ان کے اندر جتنے پتے ہوں گے، ایک انسان کی باڈی میں اتنے زیادہ سیلز ہیں۔ یہ تو انسان کی، اور پھر اس طرح انسان کے اندر جو بیلنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انسان کے اندر جو شریانیں یعنی کہ نروز جو پیدا کی، ان کی اتنی لینتھ ہے کہ زمین کے 2.5 چکر، زمین کا ایک چکر جو ہے تقریباً 40,000 کلومیٹر کا بنتا ہے، اور 2.5 چکر لگائے جا سکتے ہیں ایک انسان کی باڈی میں۔ اتنی باریک وینز ہیں، اگر ان کو سیدھا کیا جائے، انسان اس پہ غور و فکر کرے۔ پھر اس طرح ایسٹرونومی میں دیکھ لیں آپ کہ کس طریقے سے زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، یہ مٹی کی گیند جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے۔ ایک تو اس کی کتنی حرکات ہیں، ایک تو یہ خود گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد، جس سے کیا ہوتا ہے صبح و شام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ گھوم رہی ہے سورج کے گرد، پورا ایک چکر اپنا لگاتی ہے 365 دنوں کے اندر، جس سے کیا پیدا، پورا کا پورا سال ہمارا گزرتا ہے سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں۔ اور سائنسدانوں نے اب تیسری جو موومنٹ اس کی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور سورج اور اس طرح کے بہت سارے ستارے، ایک بہت بڑا ستارہ ہے ویگا کے نام سے، پچھلے اربوں سالوں سے اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اب آپ نے سنا ہوگا
کہ ہماری یہ جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس طرح کی 250 بلین گیلیکسیز اور ہیں، پھر بلیک ہولز ہیں، اور پھر سورج کی طرح کے 300 ارب سورج کہتے ہیں اور ہیں، جن میں سے ایک یہ سورج ہے جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. اور یہ وہ چیزیں جو ابھی تک انہوں نے اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس جو آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کے ذریعے سے پتہ لگا ہے. چیزیں اتنی دور ہیں کہ ان تک پہنچنے کے لیے لائٹ ایئرز کے اندر جو ہے وہ میجرمنٹ ہو رہی ہے. لائٹ ایئرز کا کیا مطلب ہے کہ لائٹ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر تقریباً 1,00,000 کلومیٹر طے کرتی ہے، یعنی کہ زمین کے 2.5 چکر کاٹے جاتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں اتنا ٹریول کرتی ہے. اس سپیڈ سے کوئی 1 سال تک چلے گا تو وہ ایک لائٹ ایئر ہوگا. اور کتنے لائٹ ایئرز لگتے ہیں سورج تک پہنچنے میں، اور اس طرح کے کتنے اور ستارے ہیں. اللہ اکبر. انسان اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پہلے آسمان پہ ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پہلے آسمان پہ ہو رہا ہے، جہاں اتنے ملینز اور بلینز آف سٹارز ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج میں اس طرف نہیں جاؤں گا، آج میں اس طرف گھوموں گا. کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. اتنی بڑی بڑی مخلوقات. کب سے یہ سورج جو ہے اسی طرح سے طلوع ہوتا ہے، اسی طرح سے چاند نکلتا ہے، اسی طرح سے لوگ ان چاند اور سورج کے ذریعے سے مہینوں کا شمار کرتے ہیں. کسی دن چاند کہتا ہے کہ میں اس طرح سے نہیں نکلوں گا، میں ادھر سے نہیں نکلوں گا. نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اتنی بڑی بڑی مخلوقات، ایسا بیلنس ہے ان کے درمیان کہ ایک ستارہ بھی اگر ایک ذرہ بھی شاید آگے پیچھے ہو تو ٹکرا جائیں ستارے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. انسان جب ان میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیزیں تو کسی کے بنائے سے نہیں بنتی. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں غور و فکر کرو، ان میں غور و فکر کرو اور دیکھو کہ ان کے اندر تمہارے لیے ان کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے مقصد جو ہے وہ نہیں پیدا کیا. انسان اپنی باڈی پہ ہی دیکھے، ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ کتنا جو ہے خون جو ہے وہ روزانہ پمپ کرتا ہے. کوئی اس کو باہر سے بیٹریز یا کرنٹ نہیں دیا ہوا. 70 سال لوگوں کی عمر ہوگی، 90 سال عمر ہوگی، روزانہ کتنے لیٹرز بلڈ جو ہے وہ اس کو سرکولیٹ کر رہا ہے، پمپ کر رہا ہے. لیکن جب اللہ کا آرڈر آ جاتا ہے تو بے شک وہ 10 سال کا بچہ ہو، بے شک وہ 20 سال کا ہو، بے شک وہ 30 سال کا ہو، ایک لمحے کے اندر وہ دل جو ہے وہ چلنا بند ہو جاتا ہے. انسان اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا کہ اللہ کے ہاتھ میں کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے. اور اس طرح کے 7 آسمان اوپر تلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو پہلا ہی آسمان آج تک کسی سے دریافت نہیں ہو سکا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم اتنی بڑی مخلوقات کے بارے میں سوچو گے، غور و فکر کرو گے، تو نہ چاہتے ہوئے تمہارے منہ سے سبحان اللہ نکلے گا، تمہارے منہ سے اللہ کا ذکر نکلے گا. اگلی آیت جو ہے الذین یذکرون اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جب انسان اس مخلوقات کو دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کھڑے بیٹھے اللہ اکبر، اللہ کی تسبیحات کرے گا. قیام کھڑے ہو کے کرے گا، وقعودا اور بیٹھ کر کرے گا، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر کرے گا، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور وہ سب غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی تخلیق میں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اتنی بڑی مخلوقات کے بارے میں سوچے گا اور غور و فکر کرے گا ارد گرد اپنے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر، تو وہ پھر ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو آسمان اور زمینوں کی چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے اور کہیں گے. اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ ساری جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ نیچرل چیزیں بتائی جا رہی ہیں. یہ وہ چیزیں جو آج سے 5000 سال پہلے آنے والا انسان بھی ان کو آبزرو کر سکتا تھا، اور آج سے 100 200 500 سال بعد بھی جو انسان آئے گا ان چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے جو شاید پیدا ہوئی تھیں اور اب ختم ہو چکی ہیں یا آبسلیٹ ہو چکی ہیں یا جن کی تھیوریز غلط ثابت ہو چکی ہیں. نہیں،
یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سے 1000 2000 5000 سال پہلے والا انسان بھی غور و فکر کر سکتا ہے. یہ سورج کیوں ایسے نکل رہا ہے, یہ چاند کا کیا سسٹم ہے, یہ ستارے ہزاروں کیوں بنائے گئے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جب انسان یہ سب کچھ کہتا ہے, دیکھتا ہے, ان کو آبزرو کرتا ہے, تو کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ, اے میرے رب, تو نے یہ چیزیں ایسے ہی نہیں بنائیں, فضول نہیں بنائیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں بھی کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا, بے مقصد ہی پیدا کیا, تمہارا کوئی زندگی کا مقصد نہیں, تم بھی جانوروں کی طرح آؤ گے, کھا پی کے چلے جاؤ گے, تم نے ہماری طرف لوٹ کے واپس نہیں آنا. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے, ربنا, جب یہ سارا کچھ انسان دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے, ابھی اس تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی, یہاں پہ ایک نیچرل فینومینا کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے یہ ساری چیزیں بیکار نہیں پیدا کی. ایک جاہل ہی ہوگا جو اتنی چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد, ایسی ایسی مخلوقات کو دیکھنے کے بعد یہ کہے گا او ایسے ہی بنے ہیں, اور جو دیکھی جائے گی یار, جنت دوزخ دیکھی جائے گی. اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی جنت جن کے اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں, کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں, تو جنت دوزخ نہیں بنائی ہوں گی. تو نیک جو لوگ, جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں, وہ آگے سے یہ رسپانس دیتے ہیں کہ یہ چیزیں بیکار نہیں بنائیں, ھذا باطلا ما خلقت ھذا باطلا, کہ یہ چیزیں اے اللہ تو نے بیکار نہیں بنائیں. یہ دیکھیں, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. کب آنکھ کھلی ہے رات کو, اور پہلے یہ آیات تلاوت کی جا رہی ہیں, اے اللہ تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں بنائیں. سبحانک, تو پاک ہے اللہ, تو پاک ہے, ہر عیب سے تو پاک ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, اب یقیناً تو نے جو آگ کے وعدے کیے ہیں, تو نے جو جنت کے وعدے کیے ہیں وہ بھی سچے ہوں گے, اور دوزخ جو تو نے بنائی ہے وہ بھی سچی ہوگی. جو انسان ان چیزوں کو دیکھے گا وہ تو آگے پھر یہی کہے گا یا اللہ تیری باتیں سچی ہیں, تو پاک ہے. فقنا عذاب النار, پس تو ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. تو یہاں پر جو ہے وہ اگلی آیت اینڈ ہوتی ہے, اس کو ہم پھر پڑھتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہی وہ لوگ ہیں جو سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, اور اپنے پہلوؤں پر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خلق السماوات والارض, اور یہ سب غور و فکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق آسمانوں اور زمینوں پر. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ چیزیں فضول نہیں بنائیں, بیکار نہیں یہ سب کچھ پیدا کیا. سبحانک, تو پاک ہے. فقنا عذاب النار, بس تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. ربنا, اب آگے یہ دعائیں آ رہی ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, انک من تدخل النار, بے شک تو جسے تو داخل کر دے آگ کے اندر. تو یہاں پر انسان اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنی پاور رکھنے والا رب, اتنی طاقت رکھنے والا رب, جس نے یہ مخلوقات بنائی ہیں اور سب ایک بیلنس کے اندر چل رہی ہیں, تو کیا وہ اس دن عدل نہیں کرے گا, وہ اس دن انصاف نہیں کرے گا؟ تو یہاں پر انسان جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جس کو تو رسوا کر دے گا اس کو پھر اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے. ربنا انک من تدخل النار, بے شک ہے اللہ تو جسے داخل کر دے گا آگ کے اندر, فقد اخزیتہ, تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظالم کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات کو دیکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. بنایا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے, لیکن مدد کے وقت کسی کو پکارتے ہیں. جب ان کی کشتی, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, جب کسی مشکل میں پھنس جاتی ہے تو اس وقت خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب مشکل میں پھنستے ہیں تو صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں, لیکن جب مشکل دور ہو جاتی ہے پھر اور بہت سارے خدا انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. کوئی ان کی بگڑی بنانے والا, کوئی ان کو اولاد دینے والا, کوئی ان کے کام سنوارنے والا, کوئی ان کی مدد کرنے والا.
تو پھر یہ ظالم ہی ہے نا، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. جیسا کہ مولانا الطاف حسین حالی جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ شاعر تھے، ہم نے اسکول میں ان کی کچھ نظمیں پڑھی تھیں. اس زمانے میں تو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے توحید کے اوپر بڑی خوبصورت نظمیں لکھی، جن میں سے ایک نظم جو مسلمانوں، بیٹھ جائیں ابراہیم، ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ بیٹھ جائیں ادھر، غور سے سنیں، آپ لوگوں کے لیے میں بیٹھا ہوں ادھر آ کے. مولانا الطاف حسین حالی کی ایک نظم ہے جو پچھلے دنوں میری نظر سے گزری، جو ہم نے اسکول میں پڑھی تھی. تو وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے آپ کو، دوسروں کو، جو نان مسلمز ہیں ان کو تو اسلام سے خارج کرتے رہتے ہیں، ان کو تو کافر کافر کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. تو مولانا الطاف حسین حالی کی نظم میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. گر کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، گر کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا کے نظریں نیازیں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کی آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو مسلمانوں نے جو حالات شروع کیے ہوئے آج کل کہ دوسروں کو تو ہم کافر کہتے ہیں کہ جس نے خدا کا بیٹا ٹھہرا دیا، جو ستاروں کی پرستش کرنے لگے وہ کافر. تو ہمارے لیے سارے راستے کھلے، ہم جس مرضی سے مانگیں، جس مرضی کو الہ مان لیں، جس مرضی کو مشکل کشا مان لیں، جس مرضی سے یہ بیٹا دینے والا مان لیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم ہوں گے، جو اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی پھر شرک کریں گے، تو پھر ان کے لیے ایک رسوا کن عذاب ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب بہت پاورفل ہے. ربنا اننا، اب ہے جی نبی کی دعوت. جب یہ تو کچھ نیچرل باتیں، ان کو دیکھ کے تو ہر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، میں کون ہوں. لیکن پھر جب نبی کی دعوت بھی آ جاتی ہے، ایک اور حجت قائم ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. جب قرآن اور نبی آ کے بتاتے ہیں کہ یہ صحیح باتیں ہیں، ہم تمہارے رب کی طرف سے نبی بن کے آئے ہیں، تو یہاں پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو منادی کر رہا تھا، للایمان، ایمان کے ساتھ، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ تم ایمان لے کے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، ہم بھی ایمان لے کے آئے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں. اب ایک انسان جس نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہوئی ہیں، جس نے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جس کے اندر جستجو ہے اللہ کو جاننے کی، تو پھر جب نبی کی یا کسی نیک بندے کی ان کو صحیح باتیں پتہ چلتی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق، جو اللہ کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ فآمنا، وہ ایمان لے کے آتے ہیں. جس شخص کے اندر خیر کی جستجو ہوگی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر سے نوازیں گے. ربنا، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب بس ہمیں تو بخش دے، فاغفر لنا، ہمیں تو بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہماری برائیاں ہم سے. اب نبی کی دعوت ان لوگوں پہ آئی، انہوں نے نبی پہ ایمان لے کے آئے، کچھ غلطیاں ہو گئیں تو اس کے اوپر معافی مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ ہیں وہ نیک لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، پھر اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی، اس کی تلاش میں لگتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں. تو پھر جب نبی کی دعوت ان تک آتی ہے، قرآن و حدیث ان تک آتی ہے، تو پھر وہ اپنی خطاؤں کے اوپر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوگی یا ہم سے جو برائیاں ہو گئیں وہ دور کر دے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں. یہ اب ان نیک لوگوں کی بات بتائی گئی. ربنا وآتنا، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں. یہ دیکھیں جس طرح سے سورہ بقرہ اینڈ ہو رہی تھی تو دعائیں تھیں بہت خوبصورت، اب یہ سورہ آل عمران کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعاؤں کا ایک بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہمیں دیا ہے.
ربنا و آتنا، اے ہمارے رب، آتینا کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمیں دے، ما وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو ہمیں رسوا نہ کریں، تخزنا تو ہمیں نہ رسوا، ولا تخزنا تو ہمیں نہ رسوا کریں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے خوبصورت الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان کو بخشنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دے گا۔ ہاں، جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی یا جو برے کام کر کے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو بخش دے، چاہے تو ان کو سزا دے دے، لیکن جو بخشے ہوئے جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے نبیوں کی بات مانی ہوگی، قرآن و سنت پہ چلے ہوں گے، ان سے تو یہی وعدہ کہ تم نے ادھر ہی جانا ہے، ادھر وعدے کی خلاف ورزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی صورت نہیں کریں گے جن سے جنت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، جو لوگ ہم جیسے گناہ گار جائیں گے اور اور ایسے لوگ ہوں گے جن کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال دے، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کی بات کر رہے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، کہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو ہم سے وعدے کیے تھے کہ اگر ہم رسول کا کہنا مانیں گے، اگر ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، غور و فکر کرنے والے ہوں گے، تو ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس کا سوال کیا جا رہا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر قبول کر لی ان کے رب نے ان کی دعا، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے پھر ان کی دعا قبول کر لی۔ کن کی قبول کر لی؟ کہ جو قرآن و سنت پہ چلنے والے، جو جب نبی کا میسج آ جائے گا، ان کے نبی نے منادی کی اور اس کو انہوں نے سن لیا اور اس کا کہنا مان لیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انی لا اضیع، اور فرمایا کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کا عمل، اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو وہ ضائع نہیں ہوگا، منکم من ذکر او انثی، بے شک وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں صیغے بتا کے بیان کر دیا کہ مردوں اور عورتوں میں سے، ویسے تو قرآن میں بہت ساری جگہوں کے اوپر مرد کا صیغہ زیادہ ڈومیننٹ رہا ہے، یا ہم بھی جب گفتگو کرتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں تو اس میں مرد کا صیغہ زیادہ تر بولا جاتا ہے، شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، ایون کہ شاعرہ عورت بھی ہو تو وہ اپنا تخلص جو ہے وہ مرد کے صیغے میں لکھتی ہے، یہ ایک ویسے ہی ٹرمینالوجی ہے، من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یہاں پہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے، خصوصاً ان کی بات ہو رہی ہے لیکن عموماً ہمارے لیے بھی ذکر ہے، اور جنہوں نے، والذین ہاجروا، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی۔ اللہ کی خاطر ہجرت کیا؟ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، بری سوسائٹی کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، گھروں سے بھی نکالے جاتے ہیں وہ لوگ، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ سب نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ اللہ کے راستے میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور ان سب نے جنگ کی، یعنی کہ قتل کیا بھی اور وہ سب قتل ہوئے بھی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور بر ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور بالضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کے مٹا دوں گا، عنہم سیئاتہم، ان کے گناہ ان سے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ان کو میں داخل کر دوں گا جنت میں، جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے اندر جس کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہتر جو ہے وہ بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی بشارت دیا ان لوگوں کو
کہ جب ان کو دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، گھروں سے نکالا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، یا کوئی بھی مشکل ان کے اوپر آتی ہے، تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت میں بھی ان کو داخل کیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو دنیا میں بہت عیش کی زندگی گزار کے گیا ہوگا، اس کو فرشتوں کو کہا جائے گا جاؤ ذرا اس کو جہنم کی ذرا سیر کروا کے لے کے آؤ، اس کو جہنم دکھا کے لے کے آؤ، اور جب وہ جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی زندگی میں کہیں عیش دیکھی نہیں، عیش ہوتی کیا چیز ہے۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں بہت ستایا گیا ہوگا اور اس کو جہنم کا ایک چکر ہی صرف لگوا دیا جائے گا کہ دیکھ کے آؤ، جنت کا ایک چکر ہی لگوا دیا جائے گا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو شاید دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں، تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو آسائشیں ہی آسائشیں ہر طرف۔ یہ وہ خوبصورتی ہوگی اس جنت کی جو ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں ستائے جائیں گے، ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی اللہ کے راستے میں۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ بہترین بدلہ ہوگا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرے گا ان لوگوں کی، لیکن وہ دھوکے میں نہ آ جائیں۔ کہیں اگر کسی کا مال و متاع دیکھ لیں، دنیا میں کسی کو بہت آگے نکلتا ہوا دیکھ لیں، اس کی وجہ سے کہیں اللہ کے دین کو نہ چھوڑ دیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں ہر چیز ہرگز یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے، ان لوگوں کا ادھر ادھر پھرنا، گھومنا پھرنا، کفروا جن سب نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں، یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو نوازنا ہے نا، اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، مومن ہو یا کافر ہو سب کو رزق مل رہا ہے، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر رہے ہیں، لیکن ان کو ملی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر لے اور کہیں ان کے راستے پہ نہ چلنے لگ جائے۔ اس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں یہ ذکر کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کا اس دنیا میں چلنا پھرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا ادھر ادھر پھرنا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگلی آیت شروع ہے، لیکن سے شروع ہے، لیکن الذین اتقوا، عربک میں جو لیکن ہے اردو میں اس کا مطلب سمجھیں لیکن ہی ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے، ان لوگوں کو ان سے الگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات تجری، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، نزلا من عند اللہ، ان کی مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ متقین کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور پھر اب یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے سورہ آل عمران، ان صورتوں کا دونوں کا جوڑا اینڈ ہو رہا ہے، اب یہاں پہ تقوی کی آگے بھی بات آئے گی، اور یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے رہے اور برے کام چھوڑے اور اچھے کام کرتے رہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر سے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے ڈر سے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتیں ہیں اور بہترین بدلہ ہے۔ اب یہاں پر آخری آیات کے اندر کنکلوژن کی جا رہی ہے، جیسا کہ یہ سورہ آل عمران جو تھی اس کے اندر شروع میں عیسائیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ، اور اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر ہے، تو یہاں پر اب کنکلوژن کی جا رہی ہے، اہل کتاب کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں یعنی کہ عیسائیوں میں وہ بھی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آ گئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، ان لوگوں کا بھی ذکر ہے،
سارے کے سارے خراب نہیں تھے، ان کے پاس جب نبی کی دعوت آئی تھی اور انہوں نے نبی کی نشانیاں پہچان لی تھیں تو بہت سارے وہ بھی تو تھے جو ایمان لے کے آ گئے تھے، تو ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور نازل کیا تمہاری طرف جو یعنی کہ جو قرآن کتاب نازل کی اس پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا ان کی طرف، تورات اور انجیل جو ان کی طرف نازل کی تھی اس کا ذکر ہے۔ خاشعین للہ، سب عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے۔ لا یشترون بآیات اللہ، وہ سودا نہیں کرتے، وہ بیچتے نہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمتوں کے اوپر، کیونکہ یہودیوں کے بارے میں پہلے سے بارے میں بھی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ وہ چند روپوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے، اور یہ ان کے علماء کا طریقہ کار رہا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو روپوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں بیچتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جن ان کے لیے جو اجر ہے ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ آخری آیت بہت خوبصورت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 200۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، تم سب صبر کرو ثابت قدمی کے ساتھ، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو، ورابطوا، اور کمر بستہ رہو، جہاد کے لیے تیار رہا کرو، اپنے ملکوں کی حفاظت کرنے کے لیے جہاد کے لیے تم تیار رہا کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو پھر ہی تم کامیاب ہوگے۔ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ تینوں چاروں آیتیں کہاں جا کے اینڈ ہوئی تھیں؟ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، اپنی خواہشات کو آگے نہ آنے دیا، تو پھر تم کامیاب ہوگے۔ صبر کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، اور اپنی خواہشات پر قابو رکھا، تو یقیناً کامیابی تمہارے پاس ہی ہوگی۔ تو یہ آخری رکوع تھا سورہ آل عمران کا، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا سٹارٹ ایسے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی، اور پھر ان لوگوں کو عقل والے کہا جو غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے بیٹھے اٹھے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں کرتے ہیں، اپنے پھر اس کے بعد جب نبی کی دعوت آتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نشانی بتا گئے، اور پھر جو نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں انہی کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ آخری رکوع جو ہے سورہ آل عمران کا، یہ بہت فضیلت والا ہے، ویسے بھی اس کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے گھر میں، اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم تقوی کی دعا کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور غنا کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے پناہ مانگنے کی یہاں پہ یہ بھی دعوت دی گئی ہے۔ اور ان آیات کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے وعدہ خلافی نہیں کرے گا، ان کو یقیناً جنتوں میں داخل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔